بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو، ہمارا جو سلسلہ ہے دین پہنچانے کے لیے ہے، آپ تک دین پہنچانا، اور دین ظاہر قرآن و سنت کی باتیں، اور یاد رکھنا ہے میرے پیارو، انہی پر عمل کر کے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ رسم و رواج کیا عرف میں چلا ہوا ہے، کیا حالات تقاضا کر رہے ہیں، کیا چاروں طرف کی اس وقت کی جو زمانے کی فضائیں جو بنی ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ دین ہمارا دین، ہاں، ما انا علیہ واصحابی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہم کو کر کے بتا گئے، دکھا گئے، نمونہ چھوڑ گئے۔ نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے میں نکاح، اس کے مقاصد، تو آپ جانتے ہیں نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، گواہ ہوتے ہی ہیں، ظاہر مسجدوں میں گواہ ہوتے ہیں، نکاح ایجاب و قبول ہے۔ آج جو ہماری حالت ہو گئی وہ یہ ہو گئی کہ شادی کا تصور خرچے اور کھانے اور جہیز اور ایک ایسی الا بلا اور ایک ایسا گویا کہ پل کہ جس سے گزر کر کیا اس لیے سب بیٹھے ہیں گھروں میں، لڑکے بھی بیٹھے، لڑکیاں بھی بیٹھی ہے۔ آئیے کچھ بتاتا چلوں۔ قرآن پر ایمان رکھتے ہو؟ جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ جی۔ اگر نہیں دونوں باتوں میں سے کوئی مانے تو ایمان نہیں باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، فرماتے ہیں کہ تاکہ تم ان سے آرام پکڑو اور تم میں دوستی اور نرمی رکھ دی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، سب سے اعلیٰ درجے کی دوست اور خیرخواہ اور محبت سے بھری ہوئی اور ہماری خدمت گزاری اور کہنا چاہیے کہ حقیقی خیرخواہی سے بھری ہوئی ہے۔ جس کی طبیعت ہوتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے، ہزار تم مجھ سے لڑ لو، لیکن بات یہی ہے۔ تو جہاں ایسا نہیں تو یہ ایک عذاب ہے، یہ سمجھ لو۔ بہرحال تو مودت، محبت، الفت، سکون، چین، راحت، ٹھیک اس لیے ہے بیوی۔ نساؤکم حرث لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری عورتیں گویا تمہارے لیے اولاد پیدا کرنے کے لیے بمنزلے کھیتی کے ہیں۔ تو کھیتی میں جو مقصود ہوتا ہے ظاہر ہے وہ یہی تو ہے کہ تاکہ اس میں کچھ بویا جائے اور کاٹا جائے اور اس سے آگے پھل اس کے نکلیں۔ جی ہاں، اب یعنی اولاد سے بچنے کے ہزار جتن کیے جاتے ہیں، کس قدر افسوس کی بات ہے اور کیسی حیرت کی بات ہے۔ اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کیا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، محسنین غیر مسافحین کیا مطلب؟ یہ جو تم نکاح کر رہے ہو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں پاک دامنی حاصل ہو، محض خالی اپنا نطفہ نکالنا اور خواہش پورا کرنا یہ مقصود نہ ہو۔ یہ تو حیوانات اور جانور بھی کرتے ہیں۔ جب تم عفت و پاک دامنی سامنے رکھو گے تو تقوی اور پرہیزگاری کے قلعے میں آ جاؤ گے، یہی نیت ہونی چاہیے۔ اور کیا فرمایا قرآن پاک میں فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اپنی عورتوں سے ملو، مگر اس میں ملنے میں صحبت میں اولاد مقصود ہونی چاہیے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دی۔ کس کو کب ملے گی، کتنی ملے گی، ملے گی نہیں ملے گی، لڑکا لڑکی، یہ سارا قرآن پاک میں فیصلہ فرما دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں بعضوں کو لڑکے دیتا ہوں، بعضوں کو لڑکیاں دیتا ہوں، بعضوں کو دونوں دیتا ہوں اور بعضوں کو بانجھ رکھتا ہوں۔ تو اے لوگو، اے میرے بھائیو، یہ اولاد کا ملنا نہ ملنا، لڑکا لڑکی ملنا، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اگر نہ ملے تو ہندوانہ مشرکانہ جادو منتر کیوں کرتی ہو؟ اور اگر صرف لڑکیاں پیدا ہو تو کیوں نالا اور ناراض اور چہرہ بنا کے پھرتے ہو اور پھرتی ہو؟ بہرحال مقاصد نکاح بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ ہاں، جو شخص نکاح کی قدرت ہو، ہر لحاظ سے اس کے پاس کر لینا چاہیے، تو اس سے اس کی
نگاہ نیچی ہو جائے گی اور عفت اور پاک دامنی بہت زیادہ محفوظ ہو جائے گی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت لکھا ہے کہ عادت غالبہ یہی ہے کہ نکاح سے طبیعت سلیمہ کو عفت بآسانی حاصل ہو جاتی ہے۔ باقی جو خبیث الطبع ہوتے ہیں جی، جنہیں ایک نکاح یا دو نکاح یا چار نکاحوں سے بھی عفت حاصل نہ ہو بلکہ متع یا زنا وغیرہ سے پھر بھی گھو کھاتا پھرے، اس کے کا یہاں ذکر نہیں، کیونکہ یہاں آدمیوں کا ذکر ہے، جانوروں اور بندروں کا ذکر نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے، یہ ذہن نشین رہنی چاہیے۔ بعض لوگ اس پر سوالات کرنے لگتے ہیں تو بھائی طبیعت کا سڑا ہوا آدمی اور بدترین خبیث الطبع فطرت، اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جس کی فطرت میں سلامتی ہے، نکاح سے اسے عفت و پاک دامنی ضرور حاصل ہو جائے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، زیادہ محبت کرنے والی ہو، کیونکہ قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ تو آپ اور ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کا سامان بنے، خوشی کا ذریعہ بنے قیامت کے دن۔ اور وہ خوشی کا ذریعہ حدیث کہہ رہی ہے کہ کیسے ہوگا؟ تمہاری اولاد، تمہارے بچے زیادہ ہوں۔ عربوں میں ماشاءاللہ کئی نکاح کے رواج تو ہے ہی، لیکن بچے بھی بہت ہوتے ہیں ان میں۔ بہرحال تو آپ حضرات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، مذہب اسلام، جو ہم کو سکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ نکاح خالی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مقاصد ہیں، عفت و پاک دامنی ہے، نظر کی عبادت ہے، اور کھیتی یعنی اولاد اس سے مقصود ہے، اور کثرت اولاد۔ اب اگر کوئی سوال کرے ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں اس سے بچے بہت ہوں گے، ابھی تو ظاہر ہے وقت سے پہلے کیا پتا، تو اس کے خاندان کی عورتوں کو دیکھ لو۔ بہرحال اب آج کل جو ایک ہنگامہ اور ایک پورا طوفان بپا ہو گیا ہے، اس کے لیے جب نکاح کرنے کا نمبر آئے تو ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شادی کا بڑا مختصر اور نہایت آسان اور سادہ طریقہ سنو، حضرت کی عبارت ہی سن لو۔ منگنی میں زبانی وعدہ کافی ہے، نہ حجام کی ضرورت، نہ جوڑا اور نشانی اور شیرینی کی حاجت۔ اور جب دونوں یعنی لڑکا لڑکی نکاح کے قابل ہو جائیں، زبانی یا بذریعہ خط و کتابت کوئی وقت ٹھہرا کر دلہا کو بلا لے، ایک اس کا سرپرست اور ایک خدمت گزار اس کے ہمراہ کافی ہے۔ نہ بری کی ضرورت، نہ برات کی ضرورت۔ واہ واہ! نکاح کے فوراً بعد یا ایک آدھ روز مہمان رکھ کر اس کو رخصت کر دے، اور اپنی گنجائش کے بقدر جو ضروری سامان اور کارآمد چیزیں جہیز میں دینا منظور ہوں بلا اعلان کے اس کے گھر بھیج دے یا اپنے گھر میں اس کے سپرد کر دے۔ نہ سسرال کے جوڑوں کی ضرورت اور نہ دوسرے اور ادھر ادھر کے بکھیڑوں کی حاجت، اور جب چاہیں دلہن والے بلا لیں اور جب موقع ہو دلہا والے بلا لیں۔ اگر توفیق ہو تو شکریہ میں حاجت مندوں کو کچھ دے دو، کسی کام کے لیے قرض مت لو۔ البتہ ولیمہ مسنون ہے، وہ بھی خلوص نیت و اختصار کے ساتھ، نہ کہ فخر و اشتہار کے ساتھ، فخر و مباحات اور شہرت، ورنہ ایسا ولیمہ بھی جائز نہیں۔ حدیث شریف میں ایسے ولیمے کو شر الطعام فرمایا گیا ہے۔ نہ ایسا ولیمہ جائز، نہ اس کا قبول کرنا جائز ہے، نہیں جانا چاہیے علماء کو اسی دعوتوں میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ولیمہ کچھ نہیں رہا میاں، اب تو حالات سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ یہ جو ہم آج کل وہ کرتے ہیں منگنی، اور اس کو جی کیا کہتے ہیں، سگائی اور منگنی جو ہوتی ہے ہمارے یہاں علاقوں میں، ہندو پاک کے مظفر نگر سہارنپور کے علاقوں میں، اس میں بھی لاکھوں خرچ ہونے لگے۔ حالانکہ منگنی کی حقیقت میرے عزیزوں صرف ایک وعدہ ہے جو زبان سے ہوتا ہے، مٹھائی کھٹائی اور یہ ساری چیزوں کی خط لکھ دو، فون کر دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ ہمارے ہاں ساؤتھ افریقہ میں الحمدللہ ابھی تک اسی طرح کا ماحول ہے، بس فون وون پہ باتیں ہو جاتی ہیں، اور بہت زیادہ رسموں سے بہت ہی زیادہ حفاظت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق حضرت علی جو عمل ہے، تو
روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چپ کر آ کر بیٹھ گئے اور شرم کی وجہ سے زبان نہ ہلا سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خبر ہو گئی ہے کہ تم فاطمہ کا پیغام نکاح لے کر آئے ہو، سو مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ گئے ہیں کہ خدا کا حکم ہے کہ علی سے فاطمہ کا نکاح کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا، بس منگنی ہو گئی۔ نہ اس میں مٹھائی کھلائی گئی، نہ کوئی مجمع ہوا، نہ یہ نہ وہ، ادھر ادھر کی جو الا بلا آج ہم نے ہزاروں جوڑ لی ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ زبانی معاملات ہیں سارے۔ یہی صورتحال نکاح کی بھی ہے۔ نکاح میں بھی جو خرافات بڑھائی وہ سب ہماری بڑھائی ہوئی ہے، اور جو اصل چیز ہوتی ہے اس کی طرف ذہن نہیں جاتا، عورت کا مہر دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ بھائی جب اتنا خرچہ سارا کر رہے ہو، روایت میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کا کچھ مہر ٹھہرائے، پھر یہ نیت رکھے کہ اس کے مہر میں سے کچھ اس کو نہ دے گا یا اس کو پورا نہ دے گا، تو وہ زانی ہو کر مرے گا اور اللہ تعالیٰ سے زانی ہو کر ملے گا۔ ہاں، اور یہ ایک طرح کا خائن اور چور ہے، یاد رکھنا۔ روایتوں میں سارے مضامین موجود ہیں، اور اگر تم کہو کہ نہیں وہ ہماری بیوی تو ہمیں معاف کر دیتی ہے، تو یاد رکھنا مہر کی معاف کرانے کا چونکہ ہند و پاک میں رواج ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کی معافی جو طیب خاطر اور دل کی خوشی سے نہ ہو، وہ بھی، اور مہر بھی اسی میں سے ہے کہ جس کی جو معافی ہوتی ہے وہ دل کی خوشی سے نہیں ہوتی، بلکہ عورت اس وجہ سے، اس ڈر سے کہ بھائی میں ان کے قبضے میں ہوں، اگر میں نے معاف نہ کیا تو بہرحال مجھے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ معاشرے میں ہے اور رواج ہے۔ اگر اس سے وہ معاف کرتی ہے اور عام متن ایسا ہی ہے، تو میرے بھائیوں یہ معافی معتبر نہیں ہے، وہ مہر آپ کے ذمے میں ہر حال میں رہے گا۔ ہزار آپ دل کو تسلی دے لے کہ میری بیوی نے تو مجھے معاف کر دیا، یہ معاف نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے ادائیگی ہونی چاہیے۔ ہزاروں لاکھوں خرچ کر رہے ہو، کیا کہا جائے۔ ایک جگہ وہاں علماء کا وہ تھا، تو نکاح کی جب نمبر آیا تو اب ہمارے علاقوں میں کھڑے ہو کے کھانا، یعنی دل مسخ، چہرے تو مسخ ہو کے بندر اور ان حیوانات نہیں بنے، لیکن انسانوں کے دل ایسے مسخ ہو گئے، کھڑے ہو کے جانوروں کے لیے کونڈ لگائی جاتی ہے اور وہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں فیشن بنا ہے کہ کھڑے ہو کے کھلاؤ، تو ایک عالم تھے، انہوں نے یوں کہہ دیا، ارے بھائی کھڑے ہو کے اگر کھلانا ہے تو کونڈ بھی لگا دو، یعنی جیسے جانوروں کی لگتی ہے۔ تو سامنے والا کہنے لگا جی اصل میں اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ لائے جائیں خدام، ویٹر کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جو خدمت کرے اور سب کا کھانا وانا رکھے۔ تو اس نے جواب دیا اچھا 10-15 ہزار نہیں اور یہاں 10-15 لاکھ لگائے ہوئے ہو، تو چپ ہو گیا۔ رسم و رواج، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جو جہیز کے معاملات ہیں کہ جہیز دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ مختصر ہو، گنجائش سے زائد نہ ہو۔ بتاؤ آپ لوگ آج کل مختصر اور گنجائش سے زائد ہے؟ ارے میاں قرض لے لے کے 4 پہیوں کی گاڑی دی جا رہی ہے۔ دوسرے ضرورت کا لحاظ کرے، یعنی جن چیزوں کی سرحد ضرورت واقع ہو وہ دینی چاہیے، اور تیسرے اعلان نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ یہ تو اپنی اولاد کے ساتھ صلہ رحمی ہے، دوسروں کو دکھلانے کا کیا مطلب؟ بھائی آپ اولاد ہی کو تو دے رہے ہو، اولاد کو جب دے رہے ہو تو لوگوں کو بکھارا کر کے دکھلانا کیوں چاہتے ہو؟ اسی لیے آج کل جو جہیز دیا جاتا ہے اس میں بڑی خرابیاں آ گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اب صلہ رحمی مقصود نہیں رہا، ناموری اور شہرت اور رسم کی پابندی کی نیت سے دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بری اور جہیز دونوں کا اعلان ہوتا ہے، اور خاص چیزیں ہوتی ہے، خاص قسم کے برتن، خاص قسم کی گاڑی، خاص قسم کے، یعنی جو معاشرے میں چلی ہوئی چیزیں، اور سارے مجمع میں اس کو بتایا جائے گا، اعلان ہوگا سب کو۔ ایک ہفتہ پہلے سے آ کے لوگ اور محلے والیاں اور ادھر ادھر کی سب آ کے دیکھنا، بھائی یہ کیسا ہبہ اور ہدیہ اور کیسی صلہ رحمی ہوئی؟ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی منشا سے اور اپنی خوشی سے اور اپنی ہمت کے مطابق جتنا آدمی سے ہو دے دیتا ہے۔ کوئی قرض لینا اور سود لینا اور بینکوں سے یہ سارا اٹھانا، اور اس کے بعد بعض جگہوں میں، یعنی ایک جگہ ایسا واقعہ ہوا کہ بیٹی سے ابا نے کہا کہ بیٹا بس آج رخصتی ہاں ہو گئی، اب اس گھر میں ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی دوبارہ۔ وہ بیچاری رونے لگی، پریشان، ابا ایسا کیوں؟
وہ سمجھی کہ مطلب ایسی کیا ناراضگی کی بات ہوگی کہ میری شادی کر کے بس گھر سے ہی مجھ کو باہر. تو ابا نے کہا کہ اصل میں یہ گھر میں نے قرض لے کر گروی رکھ کر کے تمہارا نکاح کیا ہے، میں بھی نکل رہا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ، اور تم بھی نکل رہی ہو. اسی جہیز کی بلا نے، غالباً حیدرآباد کا قصہ ہے، جو بھی آتا تھا تو جہیز زیادہ سے زیادہ مانگتا، مطالبہ کرتا. امی کی زبان سے کچھ نکل گیا، بہرحال طبیعت جب متاثر ہوتی ہے تو ایسے جملے نکل جاتے ہیں. یہی بچی نہ معلوم کیسی قسمت اور کیسی منحوس قسمت لے کے آئی، جو بھی آ رہا ہے زیادہ سے زیادہ ہی بڑھاتا جا رہا ہے. اس کے کانوں میں پڑ گیا، وہ رات کو زہر کھا کے مر گئی. اور صبح کو جب دروازہ کھولنے کا نمبر آیا تو دروازہ نہیں کھلتا، پتا چلا وہ چوہوں کی دوائی تھی، پی لی اور ایک پرچی اپنے سرانے رکھ دی. جب میں اتنی منحوس ہوں تو میرے جینے سے زمین پہ کیا حاصل اور کیا فائدہ؟ اے لوگوں، عقل کے ہوش کے ناخون لو، سمجھ جاؤ اور عقل سے کام لو. ہم اور آپ بندے ہیں، کسی کے بندے ہیں، اور اللہ نے جو دین دیا ہے یہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے ایک مقام پہ فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، ہم ایسے بیکار چھوڑ دیے جائیں، بس نماز روزہ کر لیا اور عمرے پہ چلے گئے، بس ہو گیا، باقی زندگی میں جس طرح کا جو معاملہ چاہیں جیسے چاہیں کرتے رہے. اجی آج کل کوئی پوچھتا نہیں. اگر ایسا نہ ہو دماغ خراب ہے، پاگل ہو گئے ہو، یہ جو رشتے ہوتے ہیں اور رشتے ناتے یہ اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں دیتے ہیں یا انسانوں کے پاس ہے وہاں سے ملتے ہیں؟ ایمان کا کون سا حصہ دل کے اندر رہ گیا ہے؟ سارے تصرفات کائنات میں جو ہو رہے ہیں وہ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں. اچھا لڑکا، اچھی لڑکی، اچھا داماد، اچھی بہو وغیرہ، یہ سارے ملنا یہ سارے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ سے اپنا کنیکشن اور رابطہ مضبوط کر کے اور مانگیے اور دعائیں کیجیے. ہاں، اور وہ میں بتاؤں گا ایک دن وہ وظائف کے جو پڑھ کر کے آپ اللہ سے مانگے، دیکھو کتنی جلدی کیسے اچھے رشتے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے بھائی، دین پر ہم کو چلائے اور دین کی فہم اور سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.